گرامی، ہمارے عزیزوں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ حضرت آیت اللہ نے ہمیں دعوت دے دی، تو اب ان کے لیے شاید وقت کی گنجائش بعد میں نکلے گی۔ لائق تحسین ہے ہمارے یہ عزیزان جے ایس او اور شیعہ علماء کونسل ضلع سرگودا کے حضرات جنہوں نے اس بڑی اچھی محفل کا اہتمام کیا، یہ پروگرام منعقد کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لائق قدردانی ہیں یہاں کے ٹرسٹ کے ممبران جنہوں نے ان کو یہ سہولت فراہم کی۔ کسی قیام کے لیے، قیام کا معنی ہوتا ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، ظلم کو روکنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، تحریک چلانا، لوگوں کو متحرک کرنا، اس کا نام ہے قیام۔ ہر قیام کے لیے، ہر تحریک کے لیے، ہر جدوجہد کے لیے کہ کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ ضروریات ہیں۔ دنیا کے اندر آج تک جتنی تحریکیں اٹھیں، جتنے قیام ہوئے، جتنی جدوجہد ہوئیں، آپ نے بھی یہاں ایک تحریک کی بنیاد رکھی، جیسے قبلہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، جو سن 63 سے شروع ہوئی، اور سب سے پہلا خطاب قائد ملت جعفریہ کا علامہ سید محمد دہلوی مرحوم کو دیا گیا، انہی بزرگ علماء نے جو اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، جو 63 کی جنوری کو کراچی کے اندر منعقد ہوئی۔ وہ ایک بنیاد تھی، ایک تحریک کی بنیاد آپ نے رکھی، ایک جدوجہد کی آپ نے بنیاد رکھی۔ میں سمجھتا ہوں جتنی بھی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں دنیا کے اندر اس وقت، مسلموں یا غیر مسلموں میں آزادی کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، انسانی آزادی کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، سب کا سرچشمہ قیام کربلا ہے۔ سب سے مین مقصد ان کا آزادی ہے۔ تو قیام کربلا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر قیام کے لیے کہ کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ ضروریات ہیں، تو قیام کربلا میں وہ ضروریات بدرجہ اتم موجود تھی۔ کسی جدوجہد کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں، تمام شرائط، تمام نکات، تمام باتیں قیام کربلا میں بوجہ اتم موجود تھی۔ سب سے پہلا جز کسی قیام کا حصہ یا اس کی ضرورت یا اس کا تقاضا یا اس کی شرط، وہ ہے کسی تحریک کے لیے اور قیام کے لیے ہدف کا ہونا۔ بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے، بغیر ٹارگٹ کے کوئی تحریک دنیا میں آج تک نہیں چلی۔ دیوانے ہوں گے جو اس قسم کی کوششیں کر رہے ہوں گے جن کا کوئی مقصد نہ ہو اور ہدف، وہ دیوانے ہی ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی کبھی بھی کسی جدوجہد کا حصہ نہیں بنتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ مقاصد تھے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاؤں کہ کربلا سے لے کر، مدینے سے لے کر کربلا تک ہر منزل پہ اور ہر مرحلے پہ سید الشہداء نے اپنے اہداف کو واضح کیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ تک وہ اہداف اور وہ مقاصد بھرپور انداز میں اور باقاعدہ انداز میں نہیں پہنچائے جاتے۔ جیسے آپ نے کبھی کوئی ایسا خمسہ اور عشرہ نہیں پڑھوایا جس میں آپ اس کے خطیب کے یہ ذمے لگائیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ علی بن ابی طالب نے اپنے زمانے میں کون سی اصلاحات کی تھی۔ آج دنیا کے اندر آپ رہتے ہیں، آج سیاست سب سے برتر اور بالا کام ہے، عمل ہے جس کو لوگ انجام دیتے ہیں، اور سب سے سیاسی میدان کے اندر سب سے
زبردست کامیابی اور کامرانی اگر حاصل کی ہے تو علی ابن ابی طالب نے کی. سب سے دور رس گہری اور دیرپا اصلاحات اگر کی ہیں تو علی ابن ابی طالب نے کی. کتنا معلوم ہے آپ کو کہ علی نے کیا اصلاحات کی؟ وہ اصلاحات اس دور کی نہیں تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جس شخص نے کام کیا ہے آج اس کا کام ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ 1400 سال پہلے جہاں کا کلچر ہی کچھ اور تھا، لوگوں کی بود و باش کچھ اور تھی، سمجھ بوجھ کچھ اور تھی، جن کی لباس بھی ٹھیک نہیں تھے، جن کے رہنا سہنا صحیح نہیں تھا. اس دور کی مثالیں آپ کیسے دیتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو اصلاحات علی ابن ابی طالب نے کی تھی، 1400 سال گزرنے کے بعد آج وہ اصلاحات آج کے ماڈرن انسان کے لیے بھی ویسے ہی مشعل راہ ہیں جیسے اس دور کے انسان کے لیے. ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں، رک جائیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں ذرا مختصر آپ کو بتاتا چلوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ پڑھ لیجئے نہج البلاغہ. آج سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے معراج کمال کو پہنچ چکی. کوئی ایسی حقیقت، سائنسی حقیقت، ٹیکنالوجی کی کوئی ایسی حقیقت آپ سامنے نہیں لا سکتے جو نہج البلاغہ کے ایک جملے کو ٹھکرا دے. ان اصلاحات کی ضرورت ہے آپ کو. آج علی کی اصلاحات کو ایک اصول کی حیثیت سے اصول مہیا کیے علی نے. میں اور طرف چلا گیا، میں کہنا کچھ اور تھا. اصول مہیا کیے علی ابن ابی طالب نے، اور اصول وہ مہیا کیے کہ آج بھی دنیا ان اصولوں کو سلام کرتی ہے. جب مجلس شورا کے اندر علی ابن ابی طالب کو پیشکش کی گئی کہ قرآن پر عمل کریں گے، سنت رسول پر عمل کریں گے، ایک تیسری شرط ہے اس پر بھی عمل کریں گے تو اقتدار ملے گا. علی نے کہا کہ قرآن پر مجھ سے بڑھ کر عمل کرنے والا کون تھا علی سے بڑھ کر عمل کرنے والا، جس کو سند دی پیغمبر اکرم نے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. اس سے بڑھ کر کسی کو کوئی سند نہیں ملی. سنت رسول پر پیغمبر علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر عمل کرنے والا کون تھا؟ وَلَقَدْ زَكَّنِي، میں خلوت و جلوت میں پیغمبر کے ساتھ رہا. وَلَقَدْ زَكَّنِي رسول اللہ زکن زکا، مجھے پیغمبر نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانے بھراتا ہے. سنت رسول. لیکن تیسری شرط کو مولا نے خلافت کو چھوڑ دیا، تیسری شرط کو قبول نہیں کیا. یہ تاریخی حقیقت ہے، میں مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں. اب بھی فیڈرل شریعت کورٹ جو آج کی شرعی عدالت ہے اسلام آباد، اس کے ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے میں جو وہ کہہ رہا ہوں. یہ کسی چیز کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے. ریکارڈ پہ یہ بات، اصولوں کو برقرار رکھا، اقتدار کو ٹھکرا دیا. یہ آج کے دور میں بھی لوگ اس اصول کو سلام کرتے ہیں جو اقتدار کو ٹھکرائے اور اصولوں کو زندہ رکھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حسین ابن علی نے جو اہداف واضح کیے، قیام کربلا، قیام کے میں شرائط اور قیام کے تقاضے بتا رہا ہوں، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، قیام ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز اہداف ضروری ہیں، اور وہ اہداف حسین بن علی نے بہت واضح کیے. مدینے سے چلتے ہوئے آگے جتنی بھی منزلیں آئیں پڑھ لیجئے، ٹائم نہیں ہے. ہر منزل پر خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر اپنے اہداف واضح کیے. آپ بولیں خطبہ کو اور ذاکرین کو کہ حسین ابن علی نے جن اہداف کو بیان کیا ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں، واضح کریں. آج دنیا کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے، آج معاشرے کا بگاڑ اگر ختم ہو سکتا ہے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ دیا تھا اس کے اندر بہت کچھ تھا. ایک جملہ یہ تھا کہ میں نانے کی امت میں بگاڑ کے لیے نکلا ہوں. اس وقت کا بگاڑ
جن اہداف کے ذریعہ درست ہو سکتا تھا وہ وہی تھے جو حسین ابن علی نے بیان کیے، اور ان اہداف کو اگر آج روح عمل لایا جائے تو آج کے بگاڑ کو بھی انہی کے ذریعہ خاتمہ دیا جا سکتا۔ کہاں تلاش کر رہے ہو، کہاں گھوم رہے ہو، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وہ تحریک اور وہ قیام جو حسین نے، جس دوسری ضرورت ہوتی ہے لیڈرشپ کی اور قیادت کی، اور اس حسین ابن علی کا جو قیام تھا اس کو جو لیڈرشپ ملی تھی وہ امامت کی شکل میں ملی تھی۔ حسین جیسا امام جس کے لیے کسی تاریخ، میں کہتا رہتا ہوں، کسی تاریخ دان کی، کسی مورخ کی، کسی نسب دان کی، کسی انسانی دماغ کی ضرورت نہیں ہے حسین کی شناسائی کے لیے، جس کو قرآن نے فرزند رسول کہہ دیا ہو، جس کو وحی الہی نے فرزند رسول کہہ دیا ہو، اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ فرزند رسول نے جو آداب بیان کیے اور جس قیام کی رہبری فرزند رسول کر رہا ہو، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی قیام ہو نہیں سکتا۔ وہ قیام اس وقت کا قیام نہیں تھا، آج بھی اس قیام سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور بہت سے استفادے کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے مسائل کا حل اگر ہے تو قیام کربلا میں ہے، اور میں اگر جاؤں اس طرف جو حسین ابن علی نے جو کلمات ہیں اور جو اہداف بیان کیے ہیں اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر جہالت کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر لوگوں کی صحت و طاقت و توانائی کو مد نظر رکھنا ہو، اگر جہالت کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر عدل و انصاف چاہتے ہو اس ملک کے اندر، اگر قانون کی حکمرانی چاہتے ہو اس ملک کے اندر، تو تمہیں حسین ابن علی کے قیام سے درس حاصل کرنا پڑے گا۔ حسین کا قیام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کرتے ہیں، مجالس منعقد کریں، مصائب بیان کریں، یاد کریں، روئیں، ماتم داری کریں، عزاداری کریں، سینہ زنی کریں، زنجیر زنی کریں، اچھی بات ہے، لیکن وہ اہداف جو حسین نے بیان کیے تھے، قیام کربلا بنایا نا عنوان آپ نے اس کانفرنس کا، قیام کربلا کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا تقاضا اور بھی بہت سی باتیں میں چھوڑتا ہوں، سب سے اہم چیز جس کی طرف کربلا نے توجہ دلائی وہ ہے اتحاد امت۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حسین کے لشکر میں کتنی زبانوں کے لوگ تھے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حسین کے لشکر میں کتنے قبائل کے لوگ تھے، کتنے رنگوں کے لوگ تھے، کتنی نسلوں کے لوگ تھے، جغرافیائی لحاظ سے کن کن علاقوں کے لوگ تھے۔ اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ بہت کم لوگ اس طرف متوجہ ہیں کہ حسین کے لشکر میں کتنے مذاہب اور مسالک کے لوگ تھے۔ تاریخی لحاظ سے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک گلدستہ سجایا حسین نے کربلا کے اندر، وحدت کا ایک گلدستہ، گلدستہ سجایا، اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گلدستے کے جو تقاضے ہیں، محبت، اخوت، برادری، قربانی کا جذبہ، جب شب آسود چراغ بجھائے گئے تو کسی مسلک کا آدمی باہر نہیں گیا، کسی مذہب کا آدمی نہیں اٹھا، سب نے قربانی کا یقین دلایا حسین ابن علی کو۔